بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری تراویح۔ آج کا بیان تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں جنگ بدر، جنگ احد دونوں کا ذکر ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس قاعدے کے ہتھیار تک نہ تھے، جبکہ کفار کی تعداد ہزاروں کی تھی اور پوری طرح مسلح تھے، ہتھیاروں سے بھرپور تھے۔ مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمائی اور فتح نصیب ہوئی۔ یہ جنگ بہت سی آنے والی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ چنانچہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کے مشرکین نے زبردست لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کی اور احد کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی۔ اس جنگ میں فتح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کیونکہ فوج کے حصے سے نبی علیہ السلام کی ہدایت پر عمل اور اس پر جمع رہنے سے بھول ہو گئی اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر زخم آئے۔ منافقین نے بھی مسلمانوں سے فریب کیا، یعنی دھوکہ دیا اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اسلام کے متعلق ہدایت دی۔ ارشاد باری ہے کہ کم سمجھ لوگ قرآن سے من مانے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ ارشاد باری میں غیر مذہب والوں کو اپنا راز نہ بتاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسم پھل عنایت فرمائے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کا مشاہدہ کیا، اس کو دیکھا، کیونکہ بی بی مریم ان کی کفالت میں تھی، ان کی پرورش میں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے بدن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جن کی تصدیق یعنی جس کی سچائی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کر کے کی تھی۔ پھر ان کے دیگر معجزات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن نے بھی یقین دلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، نہ ان کو سلی دی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب دجال کو ہلاک کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور پھر وفات پائیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس عقیدے پر ہے، لیکن عیسائی اپنے اس عقیدے پر ہے کہ ان کو سلی دی گئی تھی۔ یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اور عیسائیوں کے درمیان میں مباہلہ ہوا، یعنی ایک قسم کی شرط قرار پائی کہ دونوں جماعت اپنے اپنے اہل و عیال کو لے کر اکٹھا ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں جو فریق باطل اور جھوٹ ہے اس پر اپنی لعنت فرما۔ لیکن عیسائی اس بات پر قائم نہیں رہے اور مباہلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹی قسمیں کھانے کی سخت ممانعت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دولت کو بندوں کے لیے آزمائش قرار دیا اور بخل سے یعنی بخیلی سے منع فرمایا۔ مال اور اولاد نجات کا ذریعہ نہیں ہے، نجات تقوی اور پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے۔ مومن قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور عاجزی سے اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتا ہے اور قرآن کا معاوضہ بدلہ نہیں لیتا۔ مومن کے نیک اعمال کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے۔ تاکید فرمائی گئی کہ ایمان والو، جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو میدان میں جم کر رہو اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی نرم ہوئی اور کچھ اخلاقی بیان فرمائی اور حضور کی صفت کو اسلام کی دعوت کی کامیابی کا سبب بتلایا۔ اللہ